دروازے میں سے آنے والی مدھم روشنی میں رستم خان نے دیکھا کہ ایک تنگ سا راستہ ہے۔ اس راستے کے دونوں طرف دور تک دیوار چلی گئی تھی۔ رستم خان نے خدا کا نام لے کر دہلیز کے اندر پاؤں رکھ دیا اور آہستہ آہستہ ٹٹول کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ راستہ ڈھلوان تھا اور نیچے جا رہا تھا۔ دروازے سے آنے والی روشنی کچھ دور جا کر ختم ہو گئی اور اب وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ رستم خان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس اندازے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ڈھلان ختم ہو گئی اور فرش چورس ہونے لگا۔ رستم خان بڑھتے رہے، ذرا آگے جا کر اندھیرا کم ہو گیا اور ایک دروازے میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی دکھائی دی۔ رستم خان خوف سے لرزتے ہوئے اس دروازے تک پہنچے۔ یہ دروازہ ایک بہت بڑے کمرے کا تھا اور جب رستم خان نے نزدیک پہنچ کر کمرے کے اندر دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور فرش پر سبز رنگ کا نفیس قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں ان فانوسوں سے روشنی ہو رہی تھی جو سنہری زنجیروں کے ساتھ کمرے کی چھت میں لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک خوبصورت سی ملکہ بیٹھی تھی جس کے سر پر جگمگاتا تاج سونے کا رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت سے بونے تھے جنہوں نے چمکدار سبز رنگ کا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ مردوں کے سروں پر ہلکی ٹوپیاں تھیں جن میں اوپر ایک نوک سی نکلی ہوئی تھی اور عورتوں کے لمبے لمبے سنہرے بال ان کے شانوں پر مگر وہاں جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ بالکل چڑیلیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ان کے سفید اور کالے بال چہرے کے گرد جھول رہے تھے اور چہرہ جھریوں کی وجہ سے بہت بدنما اور ڈراؤنا معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر شخص کی نظریں رستم خان پر جمی ہوئی تھیں۔ رستم خان نے کمرے کے اندر قدم رکھا، وہ دھیرے دھیرے تخت کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے گھبراہٹ نہیں ظاہر ہونے دی اور بڑے پرسکون انداز سے چلتے ہوئے ملکہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ ان کو راستہ دینے کے لیے دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ اب رستم خان کی نظر اس خوفناک کتے پر پڑی جو ملکہ کے تخت کی سیڑھیوں پر بیٹھا زبان نکالے ہانپ رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں رستم خان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھے۔ اچانک کتا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رستم خان کا ہاتھ جیب میں چلا گیا اور وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ بونوں کی ملکہ نے جھک کر کتے کے کان میں کچھ کہا اور پھر مسکرانے لگی۔ یکایک کتا دانت نکال کر اچھلا اور تیر کی طرح رستم خان کی گردن کی طرف جھپٹا۔ اس نے پنجے رستم خان کے کندھوں پر رکھ دیے اور ان کی گردن دبوچنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے ہار نکال کر اس کی گردن میں ڈال دیا۔ کتا پلک جھپکتے میں واپس زمین پر کود گیا اور کسی پالتو بلی کی طرح رستم خان کے قدموں میں لوٹ گیا۔ رستم خان اٹھ کھڑے ہوئے اور کتے کو پچکار کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کو کھینچتے ہوئے تخت کے پاس لے گئے اور بولے، لیجئے ملکہ صاحبہ، آپ کا کتا حاضر ہے۔ آپ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا نا، مگر یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے واپس کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سنہری ہار کتے پر ایسا اثر کرے گا؟ ملکہ نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ میرا راز ہے، رستم خان اکڑ کر بولے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اس علاقے کا سب سے عقل مند اور بہادر شخص ہوں؟ تم ضرور رستم خان ہو، ملکہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ملکہ کے منہ سے اپنا نام سن کر رستم خان خوشی سے پھول گئے، ادب سے جھک کر بولے، جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، مجھے خوشی ہے کہ میری شہرت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ذرا رک کر وہ سختی سے بولے، میں اپنے بیٹے منو کو واپس لینے آیا ہوں۔ مگر ملکہ نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا اور کہنے لگی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسا مشہور آدمی ہمارے شہر میں آیا ہے اور ہم نے اب تک اسے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ یہ کہہ کر تالی بجائی اور چوبدار کو حکم دیا، جناب رستم خان صاحب کے لیے شربت لایا جائے۔ فوراً شربت حاضر کیا گیا۔ ملکہ نے مسکرا کر رستم خان کو دیکھا اور بولی، لیجئے شربت حاضر ہے، نوش فرمائیے۔ رستم خان اس کی مسکراہٹ سے یہ جان گئے کہ اس میں بھی کوئی چال ہے، کیونکہ اس گلاب جیسی خوبصورت ملکہ کی مسکراہٹ سے مکاری ٹپک رہی تھی۔ اس شربت میں سے عجیب سی بدبو نکل رہی تھی اور رستم خان اس بدبو کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ زہریلے پھلوں کی بدبو تھی جو ان جنگلوں میں ملتے تھے۔ تم خوب جانتے ہو کہ منو کو مجھ سے وہی شخص واپس لے سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ لو یہ شربت پیو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور اور عقل مند ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ رستم خان کو گھورنے لگی۔ رستم خان کو اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ شربت زہریلا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر بڑی بہادری سے جواب دیا، میں اسے ضرور۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے سونے کا چمچہ نکالا اور بولے، میں اس شربت کو آپ ہی کے چمچے سے پیوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چمچہ شربت میں ڈبویا اور شربت پینے ہی والے تھے کہ ملکہ تیزی سے اپنے تخت سے اٹھی اور ہاتھ مار کر پیالہ اور چمچہ ان کے ہاتھ سے گرا دیا۔
تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس چمچے کی وجہ سے زہر تم پر اثر نہیں کرے گا؟ ملکہ نے بڑے غصے سے پوچھا۔ رستم خان نے بڑے اطمینان سے چہرے پر مسکراہٹ لا کر جواب دیا، مجھے کیا بات معلوم نہیں ملکہ صاحبہ، میں اس علاقے کا سب سے عقل مند انسان ہوں، مجھے ہر راز کا علم ہے۔ یہ سن کر ملکہ غصے سے بل کھانے لگی اور اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً سب لوگ گھبرا کر کونوں میں چھپ گئے اور سارا کمرہ خالی ہو گیا۔ رستم خان لوگوں کی گھبراہٹ معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی جس سے کوئی ڈر سکے۔ لیکن یہ حیرت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی۔ لوگوں کے خوف کا سبب رستم خان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بونوں کا ایک گروہ ایک جنگلی سانڈ کو زنجیروں میں جکڑے لا رہا ہے۔ اس بیل کا قد بہت اونچا تھا، سینگ لمبے لمبے اور نوکدار تھے۔ اس کے نتنوں سے پھنکاریں نکل رہی تھیں اور منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ رستم خان کا کلیجہ حلق میں آ گیا اور خوف سے انہیں اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ بونوں کی ملکہ کا سب سے خطرناک وار تھا۔ یہ جنگلی بیل تو ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ بونوں نے کمرے کے بیچ میں لا کر اس بیل کو آزاد کیا اور بھاگ کر دیوار کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اب رستم خان اکیلے پتھر کے بے جان بت کی طرح اس وحشی بیل کے سامنے کھڑے تھے۔ بیل نے حملہ کرنے کے انداز میں سر جھکایا، اگلے پیروں کو زور سے زمین پر مارا اور خوفناک آواز میں پھوں پھوں کرتا ہوا ان کی طرف دوڑا۔ رستم خان کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا۔ اگلے لمحے انہوں نے خود کو زمین پر چاروں شانے چت پایا۔ بیل سر گھماتا ہوا، سینگ ان کے پیٹھ میں گھونپنے کو بڑھ رہا تھا۔ وہ جھپٹ کر ایک طرف کو ہو گئے اور بیل کا وار خالی گیا۔ بیل نے گھوم کر رستم خان پھر لڑھک کر ایک طرف ہو گئے اور بیل نے ٹھیک اسی جگہ قالین میں سینگ بھونک دیے جہاں ایک سیکنڈ پہلے رستم خان پڑے ہوئے تھے۔ رستم خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بیل کو ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر نچانے اور تھکانے لگے۔ بیل کا غصہ بڑھتا جاتا تھا اور اس کا ہر حملہ پہلے سے زیادہ زوردار ہوتا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں رستم خان بری طرح ہانپنے لگے، مگر وہ رک بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ رکنے کا مطلب تھا بیل سے اپنا پیٹ پھڑوانا۔ اچانک رستم خان کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے کمر سے بندھی ہوئی پوٹلی میں سے چاندی کی لگام نکال لی۔ اب وہ بیل سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں لگام دینے کی کوشش بھی کرنے لگے۔ 2-3 مرتبہ وہ ناکام ہوئے اور ایک مرتبہ تو بیل کا سینگ ان کی ایک آسین پھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کی پسلیاں بال بال بچیں، مگر بیل بھی جاندار تھا، مشین تو تھا نہیں، وہ بھی تھک گیا۔ آخر کار ایک موقع رستم خان کے ہاتھ آ ہی گیا۔ بیل نے پلٹ کر حملہ کیا۔ رستم خان لڑکھڑا کر گرے اور جوں ہی بیل ان کے سینے میں سینگ بھونکنے کے لیے بڑھا، انہوں نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر لگام اس کے منہ میں دے دی۔